بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ وہم عن دعائہم غافلون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمایا، تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الاحقاف 26ویں پارے تھوں 5 نمبر آیت مجیدہ اس سورت کی پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ نے دعا دا ذکر کیتا ہے کہ بندے ظاہر اپنے رب دے سامنے دعا کردے ہیں اور وہی دعاواں دا مرکز ہے۔ یہ دعا واسطے بندے ختم دعاندے نے، دعا واسطے بندے مجلس کراندے نے، دعا واسطے بندے آیت کریمہ پڑھاندے نے، دعا واسطے بندے اجتماعاں وچ شرکت کردے نے، اجتماعی دعا وچ بندے شرکت کردے نے، دعا واسطے بندے جنازیاں جاندے نے۔ یہ دعا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر بندے نال یہ منسلک ہے۔ بندہ بہت امیر ہوئے پھر بھی انہوں دعاواں دی لوڑ ہے، بندہ غریب ہوئے انہوں بھی دعاواں دی لوڑ ہے۔ غریب نو اس واسطے دعا دی لوڑ ہے کہ وہ غربت ہے، وہ غربت دور ہو جائے، تے جدے کول پیسے زیادہ نے انہوں بھی دعا دی لوڑ ہے کہ وہ کول رہن کوئی کھو کے نہ لے جائے۔ یعنی گویا دعا دی ضرورت امیر نو ہے، دعا دی ضرورت غریب نو۔ جدا بچہ نہیں وہ واسطے اسی دعا کرنے ہیں کہ اللہ انہوں بیٹا عطا کرے، اولاد عطا کرے۔ جدی موجود ہے وہ پھر زندگی دی دعا کرنا کہ اللہ دی زندگی دراز کرے۔ یہ مطلب بندہ کائنات تے کوئی نہیں جڑا مسلمان بھی ہوئے تے وہ دعا تو خالی ہو دعا۔ تسی بہت ہی عظیم مرتبے تے بھی پہنچ جاؤ تے تھوڑی کوئی تعریف کرے کہ جناب تھوڑی کیا بات ہے، پھر بندے دے منہ چوں یہی نکلتا ہے کہ اچھا جناب دعا کریں۔ میرے محترم سامعین، اس دعا دے متعلق آیت مجیدہ ہے، یہ دعا ہی میں اپنا موضوع رکھا جی اج تک، انہوں قبول فرما لینا۔ خالق فرماندے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرتا۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے ایسا شخص، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور سے دعا مانگتا ہے۔ یہ بندے جڑے پریشان ہوئے نا، میں دوبارہ دہرا دینا، پریشانی مک جائے گی۔ اللہ کو چھوڑ کر دعا مانگنا اور ہے، اللہ سے پوچھ کر دعا مانگنا اور۔ شکر جتوں اللہ آکھے نا مانگ لو اتھے مانگ لینا چاہیے، تے اللہ نو چھڈ کے کسی کو دعا نہیں کرنی۔ اگے خالق فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ، وہ ان سے بھی مانگ لیتے ہیں کچھ بندے جو قیامت تک ان کا جواب ہی نہیں دیتے۔ لوگ ان سے بھی مانگنے لگتے ہیں جو قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور خالق فرماندے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور لوگ ایسوں سے بھی دعا کرتے ہیں جو ان کی دعا سے ہی غافل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی دعا کر رہا ہے۔ جو دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں ان سے دعا نہیں کی جاتی، جو سمیع ہوتا ہے اس سے دعا کی جاتی ہے، جو بصیر ہوتا ہے اس سے دعا کی جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، پوری کائنات ذات خدا ہوئے جڑی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، یعنی ویکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اگلی گل یہ کہ کئی بندیاں کو لوگ منگتے ہیں نے، وہ انہیں جوگے ہی نہیں ہوندے۔ بندے منگتے ہیں کہ بھائی جی تھوڑے کو 5,000 روپیہ ہے، وہ سکتا نہیں میں تو آپ لبدا پھرنا۔ یہ مطلب مانگتا کولوں نہیں منگیدا، منگیدا وہ کولوں جڑا دین دی طاقت رکھتا ہو گیا۔ یہ مطلب قادر مطلق بھی وہ ہے، دعاواں دے سنن والا بھی وہ ہے، بندیاں تے نظر رکھن والا بھی وہ ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑی دعا ہے یہ کوئی شاید طلب کرنے واسطے کیتی جاندی ہے۔ کوئی بندہ کسی کو کچھ منگتا ہے، دعا وچ منگے جاندا جی، میرا خیال 2 چیزاں نال دعا شروع ہوندی ہے، یا رب اے میرے رب، ایک تو اتھوں دعا شروع ہوندی ہے، یا اللہم تو شروع ہوندی ہے کہ اے میرے اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی دعا ہے۔ میرے محترم سامعین، دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جے کوئی بندہ
آکھے پہ مینوں درود دا پتہ ہے پہ درود کی ہے، جے کوئی جمع ہے تو مینوں فون کر کے دسے کہ مینوں پتہ لگ گیا درود کی۔ اللہ فرمایا سی یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ، اے ایمان والو درود پڑھو، اے ایمان والو درود پڑھو۔ اور درود دی جڑی لفظ ہے نا، دا ترجمہ درود کیتا گیا، وہ صلی دا ترجمہ ہے صلو، صلو درود پڑھو، صلی علی، صلی علی، صلی یا صلو، صلی علی، اے دعا ہے۔ پیغمبر نو صحابہ نے آ کے پوچھیا وہ درود کی، پیغمبر نے فرمایا تسی آگ چھڑو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حد دے وے کہ اللہ سانو آکھیا سی صلو تسی درود پڑھو، کی مطلب یا ایھا الذین آمنو صلو، اے لوگو ایمان رکھتے ہو تو صلو، صلو صلوات پڑھو، صلوات پڑھو۔ تے نبی آکھیا تسی انہوں ہی آگ چھڑو، سانو تے پتہ کوئی نہیں، اللہم صلی علی آپ ہی پڑھ۔ کمال ہے بھائی، وہ جڑی صلوات ہے نا وہ تینوں ہی پتہ کی ہے، جے وہ رحمت ہے تے تو بھیج دے، جے وہ برکت ہے تے تو بھیج دے، جے تیرا فضل ہے تے تو بھیج دے، تیرا کرم ہے تے تو بھیج دے۔ اللہم صلی علی، درود نہ کسے نو آؤندہ ہے، میں پھر پہ آنا نہ کسے نو آؤندہ ہے تے نہ کوئی مسکین پڑھن جوگ ہے۔ اساں درود والی گل بھی نبی دے کہنے اللہ علی پلٹا دیتی ہے، اللہم درود آؤندہ ہوندہ تے اسی آپ پڑھ دے، آپ دے اسی پڑھ دے ہی نہیں، ساڑھا اے ہی درود ہے کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو اگے پڑھ لینے ہیں درود ابراہیمی بھی، کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اے اللہ رحمت بھیج، تو بھیج۔ وہ جڑا درود ہے نا سانتے پتہ کوئی نہیں، تینوں ہی پتہ ہے بھیج، سانو تے پتہ کوئی نہیں وہ درود کی ہے، تو بھیج محمد تے دی آل تے جس طرح تو نے بھیجا ابراہیم اور اس کی آل پر۔ ادھا مطلب طے ہو گیا، ہم درود کی معرفت نہیں رکھتے، ہمارا درود کا دعا کرنا ہی ہمارا درود ہے۔ پوری دنیا دعا کر دی، میرے محترم سامعین، پوری دنیا صرف دعا کر دی ہے درود واسطے، اور یہی ساڈا درود ہے۔ مینوں سنا دو، تو ہی کو آؤندہ جے تو سنا دو، جنہوں درود آؤندہ تو ہی سنا دے، من تو نہیں آؤندہ، من تو یہی آؤندہ اللہم، من تو دعا ہوندی، جے تواڈے کول کوئی درود ہے تو سنا دیو، دعا ہی درود ہے، دعا ہی درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد، ترجمہ کر لو جی، جڑا اتھے ہوندہ منڈی وہی کر لو، اے اللہ ساڑھے پاسے تے ہی ہوندہ ہے، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر، دعا ہے نا رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر، کیونکہ ساڑھے ورگے رحمت منگن گئی تو انہیں تے رحمت آنی، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی رحمت ہو دے واسطے پہ منگتے ہیں جڑا آپ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، بلے و مسلمانوں، اللہم صلی علی محمد، ترجمہ تو یہی ہویا جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر، جڑے آپ ہی رحمت نے، ایک رحمت للعالمین ہے تے دوجے نو کسے نو آندہ اے بھی میرے بچوں ہیں، اے بھی میرے بچوں ہیں، اے بھی میرے بچوں ہیں، اے بھی میرے بچوں ہیں۔ یہ دا مطلب ہے حسن بھی رحمت دے بچوں ہیں، حسین بھی رحمت دے بچوں ہیں، علی بھی رحمت دے بچوں نے، تے زہرہ بھی رحمت دے بچوں نے۔ یہ دا مطلب ہے آپ مرکز رحمت ہے میرا نبی، تے ساری آل دی رحمت ہے۔ اے پنجویں امام کو کسے بندے پوچھیا اے اسی رحمت بھیجنے تے آؤندی ہے اہل بیت تے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد تے محمد دی پاک آل تے، امام ہر بندے نو جواب او دی ذہنی فوقیت، او دی ذہنی معیار دے مطابق دیندے سن۔ اسے واسطے ایک ایک سوال دے کئی کئی جواب دیتے نے، ایک ایک سوال دے اہل بیت نے کئی کئی جواب دیتے نے، کسے دا ذہن چھوٹا ہے کسے دا بڑا ہے، بچہ سوال کرتا سی تو اور جواب دیندے سن، بزرگ سوال کرتا سی تو اور جواب دیندے سن، جاہل نو اور طرح دیندے سن تے عالم نو اور طرح دیندے سن۔ میرے مولا نو سمجھان واسطے کہ اسی جڑی رحمت منگنے ہیں دعا دی شکل ایک کیویں ہوندی ہے، امام نے فرمایا اے دے سر تے پیالہ پانی دا رکھ دیو، بھر کے پیالہ سر تے رکھ دیتا۔ میرے مولا نے فرمایا محمد باقر علیہ السلام نے اتوں ویکھاں وچ کوئی گنجائش ہے، اس آگے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ فرماندے نے تو آخ کہ لوگو اس پانی اور پانی پا دیو ہوتے، آندا جی بچ گنجائش کو نہیں۔ فرمایا تو آخ تے صحیح نہ، کہنے لگا لوگو ایڈا پیالہ میرے سر تے وے اے دے ہوتے پانی پا دیو۔ وہ دوجے بندے نے ایک پیالہ بھریا وہ دے اوتے پا دیتا، وہ سارا پھر وہ تے ڈگنا سی، اگلا تے اگے ہی پُر سی نا۔ امام فرمایا کو سمجھ آئی ہے؟ تواڈی کیا بات ہے جی سمجھداراں دی؟
امام فرمایا کو سمجھ آئی ہے؟ کہنے لگا ایک بار تسی پھر سمجھا دو۔ فرمایا جڑا تیرے سر تے پیالہ سی نا وہ اگے ہی سارا پانی دا بھریا سی، جدو تو ہور منگیا نا ہور منگیا ہے او دے تو ہو کے سارا تیرے تے ہی آیا، او دے وچ تے گنجائش ہی کوئی نہیں سی۔ او پیالہ تے اگے ہی منہ تک بھریا ہے، او دے وچوں نکل کے سبحان اللہ او دے چوں نکل کے تے سارا پھر تیرے تے پانی آ گیا نا۔ میرے امام فرماتے ہیں ہم 14 پہلے ہی رحمت کے پور پیالے ہیں، جب تم اللہ سے کہتے ہو نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ جو رحمت بھیجتا ہے وہ آل محمد سے ہو کے پھر تمہارے پاس ہی آ جائے۔ مہربان، شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ہن دعا سے انچا گئی ہے کہ یقین کرو اسی انہاں واسطے بھی دعا کریے تے اصل جو اپنے واسطے کرنے ہیں وہ ساڑیاں دعاواں دے محتاج نہیں۔ میں چونکہ دعا موضوع رکھے ہے اس واسطے میں میرے کو ایک دعاواں دی کتاب مجموعہ واقع کربلا تو بعد یزید دی زین العابدین علیہ السلام تے بڑی نظر سی، مخبر رکھے سن وہ جڑے امام زین العابدین علیہ السلام دے متعلق دس دے سن کہ آج کرے نہ دیاں مصروفیات کی بسم اللہ جناب ترابی صاحب تشریف لے آئے، رال کے پڑھ لئیے دووے کلے ہی پڑھنا، پہلا میں پڑھنا پھر ذاکر رال کے بھی پڑھ لیندے جی تو ہاں سنے دو ترے ذاکر رال کے پڑھ لیندے وہ انہوں کو ایک ہے طریقہ ساڑھے کو کوئی نہیں، ایسا کلیا ہی پڑھنا میں اپنا پڑھنا تھے اپنا پڑھنا۔ میرے محترم سامعین، حضرت زین العابدین علیہ السلام انہاں ظلمہ چو گزر کے جدوں واپس آئے نا مدینے، ہن جڑا ظالم ہوندہ ہے ظلم کر بیٹھا ہوندہ ہے کر چکا ہوندہ ہے وہ پھر جدوں مظلوم کلا بھی کر بیٹھا ہوئے تو انہوں کھٹک دا رہندہ ہے۔ ایتھوں بندہ جتی چوک کے لے جا کسے بندے دی پتہ انہوں ہوئے پہ او دی جتی ہے، وہ جتی کار بھی چھاڑا ہے نا تے آپ انجی لگا پھرے کسے اوردہ انہوں خطرہ نہیں، صرف او دے لو ویکھے گا، باقی تو کہے دی جتی گئی نہیں نا۔ جدے نال ظلم کیتا ہے نا وہ انہوں پھول نہیں سکتا، وہ لنگدہ پنگدہ ویسے بھی آکے سنا کی آنے انہوں اندروں شک پہ جاندہ ہے پہ انہوں کدھر پتہ نہ لگ گیا میں چوک کے لے گیا۔ یہ دا مطلب ہے جدے اندر چور ہوئے اندر آرام نال بہندہ تو نہیں نا۔ جدو یزید انہا ظلم کر چکا تے پہاڑاں تے سہراواں دے قبیلیاں چ بھی پتہ لگ گیا کہ جنہوں باغی آکھیا سی باغی نہیں اولاد رسول ہے، وہ بغاوت دا خطرہ پیدا ہو گیا تے انہیں رہائی دے دیتی۔ رہائی دین تو بعد مدینے تے پہنچا دیتا امام زین العابدین نو، لیکن اندر یہ کھٹکا تے جاندہ نہیں سی نا، پہ پتہ نہیں مسجد چ بہ کے کی گلاں کر دینے، گھر بہ کے کی گلاں کر دینے، لوگ ملنا ہوندے نے تے کی آندے نے، کیا میرا تذکرہ کر دینے، میری فوج دا ذکر کر دینے، میرے خلاف بندے تیار کر دینے، تو اڈا کی خیال ہے وہ ساؤں رہا سی؟ نہیں، رہائی تو بعد اس مخبر رکھے سن جڑے زین العابدین علیہ السلام دے گردوں نواج پھر دے سن اور مخبری کر دے سن کہ اس ویلے کی تحریکات نے حضرت زین العابدین دیاں، مسجد 14 مخبر، گلی 14 مخبر، ایک کھوہ تے میں امام بہندے ہوں دے سن بیرے غریب میں بیکھ آیا مدینہ جا کے اتھے بھی دا مخبر، ہر جگہ دا تیان سی کہ ابن حسین ایس ویلے میرے متعلق کدھرے بندے تیار تو نہیں کر رہے یا میرے متعلق کیویں دیاں گلاں کر دینے۔ حد ہو گئی حکمت امامت دی، جنیاں مخبراں یزید نو میرے چوتھے امام دے متعلق اطلاع دیتی ہے نا، وہ صرف یہ دیتی ہے کہ ہم نے جب اسے دیکھا ہے صرف دعا کرتا۔ تو اڈی خیر ہوئے کہ بلا جدوں اسا مسجد چ ویکھیا تو دعا کر دینے، گھر دی ڈیوٹی چ بہن تے دعا کر دینے، بندہ جا کے ملے تے دعا کر دینے، ہر ویلے دعاواں کر دینے۔ انہیاں دعاواں کیتیاں نے میرے امام نے کہ باقاعدہ ایک کتاب بن گئی جدا نام صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کیا جاندہ ہے، یہ مولا دیاں دعاواں نے، میں پیانا یہ مولا دیاں دعاواں جمع ہو گئی نے، یہ دعا سی بھی کرنے ہیں، ایک سجدہ کرنے ہیں تے 50 مطالبے کرنے ہیں، جڑا مندہ ڈینگی پہ لاندہ ہے وہ بھی ٹر جائے یا اللہ، جڑا اگے وے انہوں کارڈ مل جائے یا اللہ، جڑا ایتھے وے یہ بھی ٹر جائے یا اللہ، پھر جو ڈنگر سارے بچ جان یا اللہ فصلیں ادکا چنگیاں ہو جان، ایک سجدہ تے 50 مطالبے،
جڑا ساری زندگی سجدہ کر کے مطالبہ ہی کوئی نہ کرے انہوں سید و ساجدین مولا تو انہوں شکریہ کرو مولا تو انہوں جزا شکریہ چونکہ امام دی شہادت دا پرسوں دن گزرے اور میں سمجھنا کہ امام دی شہادت دے متعلق گلاں ہو رہی ہیں اور موضوع بھی امام سجاد ہی ہونے چاہیے سن وہ پھر میں وہ موضوع رکھ لیا یہ دعاواں دا ایک باقاعدہ سسٹم سی جڑا کتاب دی شکل اس ویلے موجود ہے یہ میرے مولا دیاں دعاواں ہن دعا جڑی ہوندی ہے نا یہ کوئی نہ کوئی شاید منگی جاندی ہے تہاڈا کی خیال ہے تسی بھی اللہ کے دعاواں کردے ہی ہو تے کی اللہ نو آندے ہو دعا کر کے کی دیاں تینوں اللہ نو کی آندے ہو کی دیاں تینوں نہیں منگنا ہی ہے منگنا ہی دعا کچھ منگے ہی جاندہ ہے دعا طلب دا نہ ہے دعا طلب دا نہ ہے قبلہ کچھ نہ کچھ طلب کیتا جاندہ ہے حد دے وے حکمت امام دیکھو ایک میں جملہ اکھن لگا نوجوان سے چند لکھ لیں ہمارا کوئی امام ایسا نہیں جو اپنے منصب سے غافل ہو جڑیاں ہوتیاں ذمہ داریاں نے وہ امام پوریاں کرتا ہے اگر واقع کربلا تو بعد اپنی شہادت تک امام صرف روئے نے تو پھر صرف رونا مقصد سی نہیں روئے نے تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے کہ مظلوموں کو رونا عبادت ہے بدعت نہیں روئے تو اس واسطے نے کہ مظلوموں کو رونا باقاعدہ عبادت ہے اور ظالم کے خلاف احتجاج ہے یہ بزدلی نہیں یہ بے صبری نہیں اجنہ بندے آنکھیں نا صبر کو وہ رو تو ہی تو رونی لگ پاؤ صبر کرو صبر کرو صبر کرو یہ قرآن کسے تیان نڑ پڑے ہوئے کہ میرا دل کر دے او دا ہاتھ آگ پڑے ہوں قرآن تے رکھ کے پوچھا تے صحیح یہ جڑا یوسف نو انی دیر رویا ہے انہوں اللہ بے صبر آکھے یا صابر آکھے رونا بے صبرے دی علامت نہیں رونا صابرہ دی نشانی ہے امام بھی روئے نے یہ دا صبر نہ صبر تے صرف استقامت دا نہ ہے وہ یار صبر استقامت دا نہ ہے یہ دے تو میں بحث نہیں کرتا دو بندے نیندر ہوندی ہے واری واری صلوات پڑھو شاید جاگ جاں ستے بندے کے گلہ کرنے لگے نا بندہ آپ پیڑا پیا پہندہ شرمندہ پیا ہوندہ پیا اگلے نو نیند آئی ہے تو میں نیندر خراب پیا کر اوہ ستے بندے دے کول تو بندہ نارا مارے تو آندہ کی ہو گیا یا رام نال بو کیونکہ نیند جی خلل ہوندہ ہے نیند جی خلل ہوندہ نا میں کئی مجلساں دس چکا پہ میں پتوں کی مجلس پڑھنے گیا تو 6-7 بندے ساؤندے سن میں بانی مجلس نو آکھیا جتھے ٹینٹ انہیں لائے نہیں تے دریاں وچھائیاں نہیں اور تے 5-6 منجیاں وچھا چھڑ مہربانی کرا جنہوں نیندر آ جاگ لمحہ پہ رہا چلو مجلس ہی سوتا رہے بیٹھے ہاں سونا بڑا مشکل ہے اور بیٹھا سوتا تے آنا نہیں سوتا چنگی طرح سو ہی نہیں سکتا بیٹھا کیونکہ اندر انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ ڈگنا پا اس واسطے بڑی بہادری اس بندے دی جڑا ایتھے بیٹھا بھی تے سوتا بھی صلوات پڑھو ٹکا اللہم صلی محمد الوالی محمد گل تے چنگی پلی میں جاگ دی پیا کرنا پہلی باری میں رکن آیا ہاں تو کوئی انج دا کام کرو کہ بندہ پھر بھی رکے کدی ہاں نہ ہوئے پہ تسی اگو رکے ہی نہ آئے تو بریک بھی نہ لائے رکنے میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے دعا دی گل کر رہے ہیں دعا چ کچھ طلب کیتا جا ایک تو انہوں دس دیا جنہاں نو اللہ ہادی بنا کے بھیج دے نا وہ کردے طلب نے تے وچ ہدایت ہوندے سبحان اللہ جنہاں نو اللہ ہادی بنا کے بھیج دے کردے وہ دعا نے تے دعا دے وچ ہدایت ہوندی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پوری زندگی گریہ کیتا ہے لیکن اپنا منصب امامت دا خیال رکھے یعنی مذہب اہل بیت نو دین اسلام نو باقاعدہ تحفظ کیتا ہے اور لوگاں تک پہنچایا ہے امام دے سامنے بندے تو کٹھے ہی نہیں سے نہ ہون دیندہ یزید پہی کہتے مجمع مل جاندہ تو انہوں پتہ ہے امام کدی کسائی نو ویکھ کے جاندے ہیں ایسا کر کے مجلس پڑھ لیندے سن کسے کے سوال کر کے ایسا مجمع تے میرے مولا سامنے پہندے نہیں سن ہن میرے مولا نے منصب امامت نو کیویں نبھایا ہے اے دعاواں کر کر کے انہاں دعاواں وچ ہی میرے مولا نے سارا مذہب دس دیتا کمال یار کیتی دعا نے تے وچ پورا مذہب دسیا نے پوری کربلا بھی دسی نے پوری کربلا دیاں وارداتاں انہاں دیاں بھی دسیاں نے ہون والے ظلم بھی دسے نے تے پھر کمال ہے کہ مذہب اہل بیت دا تحفظ بھی کیتا ہے وہ کیویں کیتا نے ایک مثال قرآن چو دینا پھر امام دی دعا پڑھنا لیکن میرا خیال ہے کہ میں ایک جملہ پہلے جناب دے سامنے عرض کر دیا علماء نے جڑا جملہ لکھے ہے وہ ارشاد فرماندے نے اچھا جی مہربان
علماء نے ایک لفظ لکھے نے، انہوں دھیان نال سن لینا، صحیفہ سجادیہ چو فرماندے نے امام زین العابدین علیہ السلام نے حکومت جن کی تھی، ان کے حکومت کے عروج کے دور میں تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنے کا ذریعہ دعاؤں کو بنایا۔ بھائی سبحان اللہ، علماء دی گل ہے، مفتی جعفر حسین صاحب لکھ دینے کہ امام نے مذہب اہل بیت کی ترویج کے لیے جو ذریعہ بنایا وہ دعاؤں کو بنایا۔ یہ دا مطلب ہے امام نے صرف مانگنے کے لیے دعائیں تعلیم نہیں کی، مذہب کو سمجھنے کے لیے دعائیں تعلیم۔ ایک اور جملہ پڑھ دیں، پڑھنا فرماندے نے صدیوں سے ان دعاؤں میں صحیفہ کاملہ میں کیا ہے، ہائے ہائے عرفان الہی، پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے تشریح نہ کرنی پائے، ان دعاؤں میں کیا کیا ہے، عرفان الہی، معرفت بشر، تزکیہ نفس، تعلق باللہ اور تلقین و تعلیم امت کا ایک محکم بشان وسیلہ قرار پایا۔ فرماندن امام کی دعائیں حقیقت میں ایک دل سے نکلی ہوئی تعلیمات ہیں، تعلیمات ہیں جو امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پائمال نظریات کا علاج بن کے سامنے آئے۔ امت کے بگڑے ہوئے عقائد کے علاج کو سجاد کی دعائیں کہتے ہیں۔ میں مولا دی ایک دعا پڑھنا چاہنا جی، ایک کوئی پڑھنی ہے، لیکن ایک میں آیت پڑھنی ہے، ایک دعا پڑھنی ہے، تو مجلس مکمل ہو جانی، کیونکہ میں ایک نہ دعا پڑھن لگا قرآن حکیم چوں جڑی نبیاں دی ہادیاں دی دعا ہوندی ہے نا جی، اس دعا وچ ہدایت ہوندی ہے۔ لوگا کنی کو ہدایت لئیے، اے میرے سامنے ایک دعا ہے جی۔ اللہ فرماندہ ہے ہنالکا دعا زکریہ ربہ، زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ مہربانی جی، زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف دعا کی، ہن کیتی دعا نے اللہ قرآن چ جگہ دیتی ہے، کادے واسطے؟ ختم پڑھن واسطے، کول ٹپان واسطے، چاڑیے ٹپان واسطے نہیں، ہدایت واسطے کیتی نبی نے دعائے، یہ وچ ہدایت ہے۔ میں وہ ہدایت کٹ کے تمہارے سامنے رکھن لگا۔ قرآن نو حفظ کرنا کمال نہیں، یہ کو ہدایت لینا کمال۔ میں پھر پہ آنا، ہدایت لینی سوکھی ہے تو حفظ کرنا اوکھا ہے۔ جڑا بندہ حافظ قرآن ہے انہوں پوچھو، وہ روز نہ پڑھے تو بھول جاندے۔ میں آنا اور روز نہ پڑھن دہراندے رہندے نے تاں یاد رہندا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے حفظ رکھنا، اتنا مشکل۔ ہدایت لینی ادو سوکھی، اور حفظ تے سال لگتے ہیں، ہدایت تے چند منٹ گھنٹے لگتے ہیں۔ ایس گھنٹے دے اندر میں اپنے وقت دے اندر بھی کچھ ہدایت پا جانی ہے۔ یہ ہدایت سوکھی ہے کہ حفظ سوکھا ہے؟ ہدایت سوکھی ہے۔ لوگ اوکھا کام حفظ کرنا ہے، ہدایت سوکھا کام ہے، تے فرق کن ہے؟ اینو حفظ کرنے والے یزید دی بیعت کر گئے نے، ہدایت پان والے یزید دی بیعت نہیں۔ کمال ہے یار، جنہ لوگاں اینو حفظ کیتا ہے وہ یزید جیسے دی بیعت کر گئے نے، جنہ ایک کو ہدایت لئی ہے نا وہ یزید دے نیڑے بھی نہیں گئے۔ فرق دیکھ لو، شکریہ کہ لو جی ہدایت واسطے میں دعا نبی دی پڑھن لگا۔ نبی نے دعا کی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اگلی گل یہ کہ دعا اتھے کی تھی نے جتھے حضرت مریم واسطے عرش تو رزق آیا نا۔ حضرت مریم مسجد رہتے سن، بیت اللہ وچ رہتے سن، تو آ کے اللہ فرماندہ ہے کفلہا زکریہ، کفالت تو زکریہ کرتے تھے۔ فرماندہ نے کلما داخل علیہا، جب وہ وہاں گئے جاتے تھے، علیہا زکریہ فرماندہ محراب مسجد میں جا کے دیکھا، واجد اندہا رزقاً، تو حضرت مریم کی کھانے پینے کی چیزیں وہاں پڑی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کالا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کیا ہے اور کہاں سے تجھے یہ رزق آیا ہے؟ یہ کھانے کی چیزیں، کفالت میں کر رہا ہوں، رزق کوئی بھیج رہا، کفالت میں کر رہا ہوں اور رزق کوئی اور بھیج رہا ہے، یہ کھانے پینے کی چیز تیرے پاس کیسے آئیں؟ کالا یا مریم انا لکی ھذا، ایک ہی کالت، تو اس نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ جو کچھ میرے پاس آیا ہے نا اللہ کی طرف سے آیا۔
اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ اے بندے اپنے دکانہ تے آیت لکھوائی ہے تے ہدایت دا پتہ ہی کوئی، اے جڑی آیت جے نا خیر ہوئے تھوڑی، اے بندیاں دکانہ تے لکھوائی جے خدا دا نا جے رزق واسطے، ہونے تے چیئے بندیاں دعا یہ لہائی ہے اپنے فائدے واسطے۔ جنہیں بندے سیاست دان نے نا انہاں آیت الکرسی کو پڑھن واسطے نہیں ٹنگی ہوندی، کرسی واسطے ٹنگی ہوندی۔ اوہ آیت الکرسی دی برکت نال سانوں بھی کرسی مل جائے گی، ورنہ آئی تے آیت الکرسی بھی ہدایت واسطے میں اور آیت کریمہ بھی ہدایت واسطے ہی آئی ہے۔ اے ان جڑا لکھیا نا لوکاں میں پڑھنا کئیاں دکانہ تو میں پڑھے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہ بندے حساب لیا ہے کہ لکھی ہوئے نا تے دکانداری چنگی چلتی ہے۔ ویسے یہ دے اندر ایک ہدایت کی حضرت زکریا بہت ضعیف سن، بیوی بھانج لکھی ہے کانتی امراتی آکرن، فرماتے ہیں بیوی بچہ پیدا کرنے دے قابل نہیں، میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وال سفید ہو گئے نے، بہت وڈیرے سن، بہت وڈیرے۔ تے جڑے والے ویکھیا نا کہ رزق پہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے یہ رزق آیا ہے اور ایسا رزق جس کا موسم ہی نہیں تھا، رزق بھی ایسا جدا موسم ہی نہیں سی، موسم بے موسم جدو رزق نو ویکھیا نا اللہ فرماتا ہنالکا دعا زکریا ربہ، تو وہیں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال ربی حب لی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انکا انت السمیع الدعاء، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مجھے طیب طاہر اولاد عطا فرما۔ میں نے دیکھ لیا ہے جو بے موسم پھل دے سکتا ہے ضعیف کو بیٹا بھی دے سکتا۔ سبحان، مہربانی قبلہ، مہربانی قبلہ، شکر۔ جو بے موسم خیر ہوئے تواڈی، جو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں تے پہ چکتا سا کہ میں ضعیف ہو گیا تے میرے ہاں اولاد کیوں میں ہوئے گی؟ فرماتے ہیں میں دعا تا کرنا تیرے سامنے کہ ذریتاً طیبتاً، ایک لفظ لکھے ہے، انہوں ذرا دھیان نال سن لینا، یہ دیوبندی عالم دین نے لکھے ہے، اسی جگہ اولاد کی دعا کی جہاں میوہ بے موسم تھے، بے موسم کے جہاں میوے پڑے تھے، اللہ نے جہاں نازل کر کے بھیجے تھے وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کی، وہیں پہ وہیں پہ۔ ہون بندے پوچھن نہ سانو کہ اوتھے جا کے دعا کیوں کر دے ہو، تے اوتھے جا آباد رہو بھائی، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ شارق دے نیڑے میں کدی نجف ٹر جاندے ہو، کدی مدینہ ٹر جاندے ہو، کدی کربلا ٹر جاندے ہو دعا کرن، اوہ اللہ جو رکن بھی موجود ہے تے رکن چی رک جاؤ۔ ہاں بھائی جنہوں شک پہ گیا ہے کہ اللہ جتھے موجود ہے اتھے دعا ہو سکتی ہے، اتھے جان دی لوڑ نہیں، اتھے جان دی لوڑ نہیں۔ اے گل دس، اے تیری شارق تو اللہ نزدیک ہے، زکریا دی شارق تو دور سے، تیری بھی شارق دے نیڑے تے زکریا دی بھی شارق دے نیڑے۔ یہ دا مطلب ہے جتھے اللہ نے کوئی کرم کیتا ہوئے نا اتھے جا کے دعا کریے تے چھیتی قبول۔ سبحان اللہ، صدقہ جاواں، جتھے یار اللہ نے کو کرم کیتا ہوئے شکریہ کے بنا اتھے جا کے دعا کریے تے چھتی قبول ہوندی۔ یہ دا مطلب مدینے جا کے بھی کرنا ٹھیک ہے، مکہ معظمہ جا کے بھی کرنا خیر ہوئے ٹھیک ہے، کعبے جا کے کرنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتھے اللہ نے فروٹ کر لیا ہوئے اتھے دعا چھتی قبول ہوندی ہے تے جتھے علی نو کر لیا ہوئے میرا خیال ہے کعبے جا کے دعا کرنی بہت اعلیٰ گل ہے، اللہ جلدی قبول کرے گا جتھے اللہ دیا رحمتہ ہوئی ہیں۔ میرے محترم سامعین، اس دعا دے متعلق ہی میں جڑا تھوڑی جی تفسیر سورہ مریم چو پڑھ دینا، زیادہ ادھر قبلہ نے بٹھانا نہیں چاہتا، کافی ٹائم اچھا ٹھیک ہو گیا، ادھا کو ٹائم ہویا ہے، ادھا کو تھوڑا جا ہو رہے باقی۔ بسم اللہ، اللہ فرماندہ ہے قالا ربی انی، ہاں اس نادا ربہ نداء خفیہ، وہ چھپ کے خفیہ ہو کے دعا کر رہا تھا۔ کئی دعاواں خفیہ ہوندیاں نے، بندہ سامنے کر ہی نہیں سکتا، بندے سامنے کرے بندے مذاق بنا دیں۔ 80-85 سال دا بابا آکھے یا اللہ میں نو پتر دے، بندے آکھن کے تیریاں قبر چ لتاں نے، اگاں دی کو تیاری کر، توں کیڑے کام کر،
اور ذرا مذاق ہوندے نا یعنی حضرت زکریہ اللہ فرماندا ندان خفیہ خفیہ ہو کے نا اندر جا کے اور یارا اللہ کو کیڑی شاہ خفیہ بندیاں کو خفیہ ہوئے سن پہ ہمیں بندے بکواس کرن کے پہ کیڑے بڑے بروٹے چٹے ہو کے اتھے ڈگے یہ کو پتر پہ منگتا ہے خفیہ ہو کے فرمان دن ربی انی وحن العظم منی واشتعال الراس شیبا یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہیں فرمایا میں نو کی دسنا میں آپ کیتی ہیں میرا سر سفید ہے فرمایا میں ہر شاید بصیر ہاں ویکھ رہا پھر فرمان دن اگلی آیت وکانتی امراتی آکرن بیوی میری اس قابل نہیں بھانج ہے یعنی اس حد تو اگے گزر گئی ہے کہ وہ جوڑی چ اولاد آوے وہ بھی اتھے کر کے اپڑی ہے تو میں بھی اتھے کر کے اپنا ہڈیاں کمزور نے تو سار سفید ہے تو فرماندے نے کوئی گل کرنی ہے فرمایا کرنی کی فرماندے نے وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ایک بات میرے ذہن میں پکی ہے جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بد نصیب نہیں ہوتا ہائے 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 جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا فرمایا فکر نہ کر میں عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کوئی وہم ہی فرمایا خطرہ ہے کدھا فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي مجھے اپنے رشتہ داروں سے خطرہ ہے قریبیوں سے خطرہ ہے ماننے والوں سے خطرہ ہے موالیوں سے خطرہ ہے موالی بھی موالی نو نہ سمجھے گا تو کتھے جا کے میں پڑھا گا مجھے موالیوں سے خطرہ ہے ایتھے ترجمہ جڑا ہویا وہی کر دینا ہویا ہوایا ترجمہ ہی ٹھیک ہے آج کل تے بچے گھر دی روٹی نہیں کھاندے میرے خیال برگر ہی منگوا لیندے نے سیدھا سیدھا ٹھیک ہے پھر پکا پکایا کھان آڑے ہویا ہوایا ترجمہ سن لو میں کرن جوگا ہی نہیں پہلی گل تو ہے معاف کرنا جی اے عربی تے ماہر ترجمہ کر دینے کئی ایسے پنڈا دے ڈاکٹر نے گلی دے جنرل اسپتال چو جواب ہو جاتے وہ آخر بہ جات میں تینوں دینا تو روڑا ہی کوئی نہیں تو ہمیں کھجل پہ میرا خیال ہے اپنے تو وڈے مسئلوں بھی ہاتھ نہیں پانا چاہیے تھا تے اپنے تو وڈے مریضوں بھی ہاتھ نہیں پانا چاہیے تھا مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے ساڑھے ایک پیر صاحب سن تے وہ جن آنتے سن کٹ دیو تے وہ شار جاکھنے کے پرہ لے جو جوان منڈا سی میں کہا شاہ جی کو دم شم کرو او ساکا میرے نہ اونجی ڈاٹا دامے نو میں کہا دکا میری نہ ہاتھ ہی پہ جائے دے جو جن وڑے گور ہے یہ دا مطلب ہے اپنے تو وڈے کام نو ہاتھ نہیں پانا چاہیے ترجمہ ہویا حوالے لے لو فرماندے نے انی خفت الموالیہ من ورائی حضرت زکریا نے فرمایا میں ڈر موت سے نہیں رہا موالیوں سے ڈر رہا ہوں ہائے ہائے وارثوں سے ڈر رہا ہوں ترجمہ ہوئے وارثوں سے ڈر رہا ہوں فرماندے نے مکانتی امراتی آکرن بیوی چل بچہ ہو نہیں سکتا پھر فرمایا میں عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر دعا کر مانگ کی مانگنے دعا فرماندے نے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر ولی کی کرنے فرماتے نے یاری سنی وَيَارِسُ مِنْ آلِ یعقوب میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی وارث بنے یہ مطلب ہے ولی ہوتا ہی ہو ہے جو وارث ہو کمال ہے بھائی کمال ہے اور یار انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ایک اللہ ولی ہے ایک رسول پاک ولی نے تیسرے وہ ولی نے جڑے حالت رکوع زکات دیندے نے وہ میرا مولا علی ہے یہ مطلب اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے تے مولا علی بھی ولی ہے تے گھبراندے کیوں ولی دا تے میں نہیں وارث ہے یا اللہ وارث ہے یا رسول وارث ہے یا علی وارث کی گل ہوئی ہے ولی دا میں ہاں وارث ہے نا جی اچھا جی وارث منگیا نے اگر تسی لطف لو دعا ترجمہ ایک کے لطف میں پیدا کیتا ہے آپ نہیں کیتا لطف اگے ہی ہوندہ ہے جام نو اتے ٹنگیا ہوئے نا کتے وہ پھر اتے سواد تا نہیں نہ دیندہ پھر بندہ کھلو کیا ہا کیا فائدہ وہ کو لائے گا تو کوئی مونچ رکھے گا تو پھر وہ سواد آئے سواد اگے ہی موجود ہے بچے میں صرف وہ پھڑ لا کے تو انہوں پیش کرنا یہ دا مطلب ہے نہیں پہ کسی نے پتہ نہیں اگے قرآن تو اڈے کار بھی موجود ہے میرے کار بھی موجود ہے ترجمہ میں یہ دیو بندیاں ہی کیتا ہے تو اڈے بھی موجود ہے میرے بھی موجود ہے کسی جام نو نہ لایا ہوئے تو میرا قصور میں لا کے تو اڈے حوالے پھاڑ کرنے لگا روحانی پھل روحانی فروٹ فرماتے نے مجھے وارثوں سے ڈر ہے اور تو مجھے وارث دے مجھے وارثوں سے ڈر ہے اور تو مجھے کیسی گل ہے ڈر دے کدے کڑوں پہ
ہاں ہاں وارساں کو تے منگدے پہ کی نے ڈردے چوراں کو نہیں وارساں کو اور ڈردے ڈاکوؤں کو نہیں ڈردے کتے نے وارساں کو اچھا ڈردے بھی وارساں کو نے سبحان اللہ ایتھے کو بندہ بہ کے آکھے یار ایتھے کو مولوی نہ آ جا مینوں بڑا ڈارے تے اگوں آکھے اس مولوی صاحب نو لیاؤ بندے آکھن گے تو تے مولویاں تو ڈردا سا پیا تے آپ ہی مولوی پہ منگنا وارساں کو پہ ڈردے نے راضیاں وارس پہ منگدے نے ہن سمجھانا میں بچیاں نو ذرا تسی سارے سمجھ گئے ہو بچہ چھوٹے نو سمجھانا کہ وارس کو ڈر کے وارس کیوں پہ منگدے نے بچیوں غور سے سن لینا وارس بن جانا اور ہے وارس ہونا ڈر ان سے رہے تھے جو وارث بننا چاہتے تھے مانگ اسے رہے تھے جو اصلی وارث تھا لطف آن لگا ایسا نعرے دی برکت نہ آن لگا وہ جنہیں تو ڈرتے سن پہ وہ موالی نے موالی تے ولی موالی کو ڈرے نے تے ولی منگیا نے موالی کو ڈرے نے تے ولی منگیا نے موالی دے جنہیں ترجمے ہو سکے نے میرے کو کٹھے میں کر دیتے ہیں موالی دا ترجمہ یار دوست نوکر چاکر مددگار ہم نوا یہ ذاکر دے پیچھے جنہیں چار کھلوتے ہوں نا وہ موالی ہوں نے چلو وہ یارا ہم نوا ہوں نے وہ دے کی ہو گیا جی چلو ذاکر تے تسا نہیں بیکھیا ہونا قوالی شوالی سنی ہوگی کی لکھیا ہوتا ہے نصرت فتح علی خان اور ان کے اینی گالے ساری نوکر چاکر ہم نوا ساتھ دینے والے نال ٹرن والے کول بہن والے یار دوست انہاں نو موالی آندے نے او کون سن او حضرت زکریا دے کول بہن کٹھن والے حضرت زکریا دے کول آن جان والے حضرت زکریا دے نوکر چاکر انہاں سارے کول خطرہ سی کہ میری جگہ تے آ کے میرے وارث نہ بن جان تے منگدے نے پہ ولی دا معنی بادشاہ ولی دا معنی سردار ولی دا معنی آقا ولی دا معنی مالک ولی دا معنی سرپرست اے دا مطلب موالیاں تو تنگ سی تے ولی پہ منگدہ سی موالی امتی سن تے بیٹا پہ منگدے سن کیا بات ہے جناب یار جنہیں موالی سن او امتی سن تے منگدے کی سن بیٹا حضرات اگر نبیوں کے پیچھے دین کی حفاظت امت کر سکتی ہوتی تو پچھلی عمر میں نبی بیٹا نہ مانگتا امت رسول ہونا اور ہے اولاد رسول ہونا راضیاں ہائے 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 اینا لطف ہے میں آنا کہ امت نبی بھی تے ہے سی نا امت جدو انہاں تو خطرہ پہ ہے تے منگیا کی نے بیٹا شبیر احمد عثمانی لکھن والے نے اللہ دے بندے کی ہو گیا تو اڈا خیال تشریف لے آئے نے گھبرا گیا شبیر احمد عثمانی اور لکھن والے نے عثمانی لکھن والا ہوئے تے حسینی پڑھن والا ہوئے تے سننے والے سارے حیدری ہون اجے بھی سواد نہ بنے تو کی کر جی قبلہ مہربانی کی فرماندے نے اے قرآن میں سائٹ تے لکھ کے رکھے ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب دی تسی تحریر پڑھ لو سورہ مریم دی انہاں تفسیر کیتی ہے وہ فرماندے نے کہ حضرت زکریا کو یہ ڈر تھا کہ میری جگہ پر میرے بعد کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے میرا خیال ہے پاکستان تے دسان دی لوڑ کوئی نہیں نااہل کی نوان دیں بندہ نااہل ہو جائے ملک ہی چھڑ جاندہ کئی باری کئی وہ بیٹھے ہونگے جنہ والا نااہل ہو گیا ہے تے کئی وہ بیٹھے جنہ دا ہون والا ہے اللہ نہ کرے چلو ٹھیک ہو گیا یہ دا مطلب ہے حضرت زکریا نو ڈر سی کہ میرے بعد کو میری جگہ تے نااہل نہ بیٹھ جائے اللہ نو پہن دے سن دعا پہ کر ہے دعا تے پہ پڑھنا دعا کر دے سن پہ فرماندے نے ان کو ڈر تھا کہ میرے بعد کوئی بندہ نااہل میری جگہ پر بیٹھ کر اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرا رستہ بگاڑ کے نہ رکھ دے یہ دا مطلب ہے کوئی تے خطرہ نبی نو ہے سی نا اپنے تو بعد نبی نو فکر ہے سی نا یار چھوٹا نبی جان لگیا امت آوارہ نہیں چھڑ دا جدے تو بعد نبی کوئی نہیں ہو ساری امت نو آوارہ کیسے چھڑ دا
صدقہ جاواں قبلہ میں نہایت مہربانی فرماندے نے بڑا لطف فرماندے نے وہ اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے تاکہ وہ اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بنے. چلو ایتھا ہی مکو. یہ دا مطلب ہے نبیاں دے ورثے وچے اگر جائیداد پیڑی نہ ہوئے سار اٹھاؤ بھائی ورثہ ہی پہ بچاندے سن تے وارث پہ مانگتے سن. یہ دا مطلب ہے نبی دے ورثے چ کوئی نہ شے ہوندی ضرور ہوندی ہے. جے پیڑی نہیں کھیت نہیں فدق نہیں تے دا مطلب ہے علم و حکمت تے او دا ورثہ ہے سی. بولو بولو بولو. میں پیانا اگر لوگاں دی نظر چ جائیداد نبیاں دی نہیں ہوندی وہ سارا صدقہ ہوندا ہے تے نبی جدے واسطے وارث پہ منگدا سی وہ کی ہے فرماتے ہیں علم و حکمت کے خزانوں کا وارث بنے. یہ دا مطلب ہے اگر جائیداد دا بندہ نہیں بھی قائل تو پھر کم سے کم اینا انہوں مننا چاہیے ہے کہ نبی جڑا علم چھڑ کے جاندے نے تے حکمت چھڑ کے جاندے نے انہوں خطرہ ہوندہ ہے کوئی جاہل نہ پہ جائے. کیا بات ہے جناب. یار کوئی جاہل پہ کہ دے علم و حکمت دا بیڑا نہ کر دے. یہ دا مطلب ہے جے نبیاں دے ورثے وچ علم تے حکمت دو شیواں ہوندیاں نے تے میرا دل کردا ہے بوئے مولویاں دے جا کے قرآن رکھ کے آکھاں جے محمد پیچھے ورثے چ علم چھڑ گئے نے تے پھر محمد دا وارث کون ہے. جے حکمت چھڑ گئے نے تے پھر رسول دا وارث کون. دو ہی حدیثاں مل گیاں انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها. جے میں علم دا شہر ہاں تاں ہی دروازہ علی ہے جے حکمت دا گھر ہاں تاں ہی دروازہ علی ہے. اے دا مطلب ہے تو جائیداد نہ بھی مننے وارث پھر بھی علی. علم دا وارث میرا مولا حکمت دا وارث. اچھا جی بیٹا منگیا نے اوہو ہون پتہ لگ گئے کہ نبی دا بیٹا فوت ہو گیا تو مشرک راضی کیوں سا. یارہ نبی دا بیٹا فوت ہو گیا تو مشرک آکیا ہوا لبتر لڈی ماری او دا پتر مر گیا نعوذ باللہ کی ہو گیا انہوں نے کہا کام مک گیا سمجھو دین ہی مر گیا پتر مر گیا تو دین ہی مر گیا. یہ جڑے مشرک نچدے سن پہ نبی پاک دا بیٹا فوت ہو جانتے انہوں نبی تے بیٹے دی فوت کی دس دی سی تے جڑے اسلام نو منن والے نبی کول بیٹھے سن یہ نہیں ہن دس دے. تسا کوئی نہیں سنیا تسی مطمئن تاں بیٹھے ہو کہ مگر پڑھنا والا ہے. تسی تاں بیٹھے ہو مطمئن کہ مگر ہے اور مگر کوئی ہوئے تو اطمینان ہوتا ہے. مگر کوئی ہوئے تو اطمینان ہوتا ہے. کہ میں ہو سکتا کہ عدم اطمینانی دا شکار چھڑ کے نبی ٹر جائے. میرے عزیزو جدوں انہاں آکھیا دا بیٹا کوئی نہیں رہا اللہ کیا چھڑدا انہاں میرے لئے دھیان نہ سونے جی آخری گل اللہ کیا چھڑدا وہ مشرکو وہ کافرو. اگر تسی سمجھ دے ہو دین ختم ہو جائے گا دے بیٹے تے مرنا تے بیٹا ٹر گیا تے کوئی گل نہیں ساری امت کا دے واسطے دین بچا لے گی. تو آڈی کیا بات. ترابی صاحب نو میرا دل کردہ میں نال لے جاؤں تاکہ میری گل سمجھ تو انہوں آ جائے. انہوں جاندہ آکھاں آ جاؤ میرے نال میں پورا ذمہ دار ہوں تسی آ جاؤ تے تو انہوں آکھاں آپ بھی پڑھ لو بچوں کو پھر سمجھ آنی ہے میں کی پہ پڑھ. یہ دا مطلب ہے نہیں تو آڈے تے اکتفا نہیں کیتا جا سکتا. جے تسی پڑھنا لے ہوندے تے سانو کیوں ساتھتے. اگر امت دین بچان جو کی ہوندی تے پتر کیوں منگدا. ہائے خدا دی قسم نبی دا بھی بیٹا فوت ہویا تے مشرک راضی کیوں ہوئے نے. انہاں کا سمجھو دین ہی مک گیا. حالانہ امت جو بڑے بڑے عاشق موجود سن امت قربانیاں دینے والے موجود سن جنہاں پہلا پچھلے مذہب دی قربانی دیتی پھر اپنے رشتہ داران دی قربانی دیتی نبی اگے آ کے مال رکھ دیتا نبی نہ رشتہ بھی پیش ہر شے بندیاں جو پیغمبر دی جوتی تو قربان کر چھڑیے. تے یار ایڈیاں قربانیاں دینے والے دے متعلق اللہ کیا چھڑدا اور مشرکو پتر ہی فوت ہویا نا نبی دا اے کدے واسطے یہ ساری امت. اللہ بھی امت تے اکتفا نہیں کیتا. اللہ فرماندا چپ رہو انا تو اے نہ کل کوثر فصل لربک وانحر ان
شانیہ کا ہو والا ابتر، میں نے دین کو آوارہ نہیں چھوڑا، میں نے کوثر کے ذریعے قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ زہرا کو عطا کیا، حسن اور حسین کو دیا۔ جس عرب میں لوگ بکواس کر رہے تھے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہی زہرا کے بیٹوں کو اٹھا کے کہہ رہا تھا ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائے ہیں۔ ہن پیغمبر دے بیٹے دی دعا پڑھیے۔ درود پاک ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ اچھا اے میرے محترم سامعین، کربلا وچ اِنّا توائنہ کل کوثر دے ثبوت دا نا زین العابدین۔ آباد رہو جی، کربلا دے اندر بڑیاں شہادتاں ہوئیاں نے، لیکن پھر او دی شہادت کیوں نہیں ہون دیتی؟ اِنّا توائنہ کل کوثر فصلی لربک وانحر اِنّا شانیہ کا ہوون ابتر۔ حضرت امام زین العابدین نکلے ضرور نے، بسم اللہ جزاک اللہ، نکلے ضرور نے جہاد واسطے، لیکن امام نے حد دا اشارہ کر کے روک کے آکھیا رک جاؤ اے نبی دی نسل دا وارث۔ میرے محترم سامعین، نبی دے بیٹے دی دعا پڑھ دیا، میں کافی پڑھ گیا، صرف دعا دے چند جملے، کیونکہ پیغمبر دے اس بیٹے نے حضرت زین العابدین نے قبلہ او حکمت نے کمال کیتا ہے، کیتی دعا ہے، کیتی ہدایت، اللہ کے دعا کی تھی تو امت نے ہدایت کی تھی۔ اثر روڑا ایسی کہ کربلا تو بعد، بلکہ پیغمبر تو بعد یہ کام شروع ہو گیا کہ ہر بندے نے لوکی اہل بیت آکھن لگ پہ۔ سار اٹھاؤ بھائی، نبی قرآن نال اہل بیت چھڑ گیا سن، یہ تو شک کوئی نہیں، انہاں کیا وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے۔ میرے مولا نے کیتی دعا ہے وچ ہدایت ہے۔ وہ دعا دے جملے سنو کہ میں نے اجازت دے دیو۔ اے دعا ہے فرماندے ربی، ہن رکی اے دعا ہے، میں بڑی محنت کیتی ہے دعا تے، نبی دی دعا پڑھی ہے بچوں ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ ہن امام دی دعا ویکھنا تے حکمت ویکھو پہ منوا کے میں اہل بیت نو رہن۔ فرماندے نے ربی صلی علی عطائبی اہلی بیتہ الذین نخترتہم لامریکا۔ فرماندے نے پروردگار ان اہل بیت پر اپنی رحمت بھیج، ان جنہوں انہوں دی سمجھ نہیں آئی، وہ دیکھ پڑھنا میں کیا۔ فرماندے نے اے میرے رب ان اہل بیت پر، ان اہل بیت پر اپنی رحمت بھیج۔ کون سے اہل بیت؟ نخترتہم لامریکا، جن کو تو نے اپنے دین کو بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ کمال ہے بھائی، کمال منتخب فرمایا ہے۔ 8 صفتہ میرے مولا نے اہل بیت دیا کیتیاں نے، تے یزید نو پتا سی دعا پہ کر دیں تو اڈی کے آباد ہے سمجھن دی۔ یزید نو کی اطلاع گئی ہے؟ دعا ماں کر دیں، ہن دعا کی پہ کر دیں۔ فرما دیں وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ علمی کا، ان اہل بیت پر اپنا درود بھیج جن کو تو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنایا۔ امام نے دعا جدا چڑھیا، جاہل اہل بیت نہیں ہوتے، جو اللہ کے علم کا وارث ہو وہ اہل بیت ہوتا ہے۔ اگلی گل کمال کیتی نے، ارشاد فرماندے وَحَفَظَتَ دِینِکَ، ان پر رحمت بھیج اہل بیت پر جن کو تو نے دین کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے، وَخُلَفَائِکَ فِی عَرْضِکَ، جو زمین میں تیرے خلیفے ہیں۔ ہاں جلدی پہ کرنا، میں یہ دیتے 8 آیتاں ایک ایک فرمان نہ لا کے 8 مجلساں پڑھ چکا، ایسا جلدی پہ کرنا مکان واسطے۔ فرماندن جن کو تو نے اپنا زمین میں خلیفہ بنایا، وَحُجَجَكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، اے اللہ جن کو تو نے اپنے بندوں پر حجت بنایا، وَطَهَّرْتَهُم مِّنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ، میرے اللہ ان اہل بیت پر درود بھیج جن کو تو نے اپنے ارادے سے پاک رکھا۔ ہائے ہائے، جن کو دھو کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، تو نے ان کو اپنے ہے صدقے جامع ارادے سے پاک رکھا ہے۔ اور پھر آخر تے فرماندے میرے اللہ وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ عَلَيْكَ، ان اہل بیت پر اپنا درود بھیج
جن کو تو نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اور آخری جملہ فرماندن والمسلک الی جنتی کا، ان اہل بیت پہ درود بھیج جن کو تو نے جنت کا راستہ قرار دیا۔ کیا بات ہے! اے رکن کوئی راہ آؤندہ ہے کہ نہیں آؤندہ؟ آؤندہ ہے۔ اور یارہ منڈیوں آجنوں آئیے تھے کہ راہ آؤندہ ہے نا، آ رکن راہ آؤندہ ہے، آ راہ آؤندہ ہے، اے بھی رکن، او راہ آؤندہ ہے، اے بھی رکن۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے جو رکن کے راستے پہ نہیں چلے گا رکن نہیں آئے گا، جو اہل بیت کے ساتھ نہ چلے گا جنت میں نہیں جائے۔ یہی جنت کا راستہ ہے، جڑے اللہ نے جنت دا راستہ قرار دیتے نے انہوں نے راواں وچ رولیا نے راواں۔ یہ تے جنت دا آپ راستہ۔ میرے محترم سامعین، راواں چ نہیں سن رولنے چاہیے۔ میں سیاسی گلا نہیں کرتا لیکن مثالاں دیندا رہنا۔ عمران خان صاحب کرکٹ دے کھلاڑی رہ چکے ہیں، پاکستان نے انہوں نے ورلڈ کپ بھی لگ دے، اس تو بعد وزیر اعظم بھی منتخب ہو گیا۔ پوری زندگی انہوں دی بہت امیرانہ طریقے نال گزری ہے، تے جتھے انہوں نے رکھا گیا ہے۔ میں کوئی احتجاج نہیں کر رہا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ اتھے وکیل انہوں نے ملن گئے نے تے انہوں نے آکھیا صرف اینی گل کرو، اگر مینوں اندر ہی رکھنا نے تے اج اس زندان تے قید خانے چ مینوں رکھیا نے، اب ویکھو کھائیں میرے قابل ایسے ہائے کدی آئی ہے میرے تک۔ یہ مطلب ہے تسی بھی اتھے پہنچ گئے ہو جتھے آباد جتھے میں پہنچانا چاہنا۔ یہ مطلب ہے انہوں نے آکھیا بھی ویکھو میں پوری زندگی کیویں گزاری ہے، یا ویکھو یہ قابل ہے اس اتھے تھلے چٹائی پا دیتی نے، چٹائی تے ہے نا، اتھے کدی پانی آوندا ہے کدی کوئی نہیں آوندا، کدی لائٹ آوندی ہے کدی ٹر جاندی ہے۔ تسی دسو میں کدی انج دیاں تھاواں تے رہیا، میں کدی کچھ پروٹوکول دیو، آخر میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں، آخر میں پاکستان نو عزت دیتی ہے، ورلڈ کپ لیا کے دیتا ہے، کم از کم کوئرہ کچھ تے لحاظ کرو، اے تھا میرے قابل نہیں۔ رکھ مولوی قرآن کھلے تے آتے تے دس، اے جتھے زہرہ دیاں تیاں قید رہی ہیں، اے جگہ اس قابل ہے سی جتھے رسول زادیاں قید رہی ہیں، اے جگہ اس قابل ہے سی۔ مولا تو انہوں جزا دے وے، جگہ اس قابل نہیں سی، وہ گلیاں اس قابل سن، وہ دربار اس قابل سی۔ دیکھو جتنے امیر چھ زندگی گزاری ہوئے، میں زین العابدین علیہ السلام دا ایک جملہ صرف پڑھنا، صرف ایک، شاید تو ذہن چ گل آ جائے کہ بلا میرے مولا نے انہیں سجدے کی۔ میں اور گل کوئی نہیں کرتا، زندان تے زینب دا جوڑ ہے۔ صدقہ جاؤ فرماندے نے کجا زندان کجا مولا علی دیاں بیٹیاں۔ زندان چلو زندان دی روایت پڑھ دینا، اے جڑا امیر آدمی ہے انہوں اے ہو جا ماحول تنگ کر دے، تنگ کر دے۔ قرآن دی قسم بندے ساڑھے نال رل کے رون دے جنہوں نے پتہ لگ جاندہ زین العابدین کنے نفیس سان تے کنے دی انہا زندگی گزاری ہے۔ نانکے شہنشاہ سان ملکان دے تے داد کے شہنشاہ سان کائنات دے۔ میں قبلہ ککھانا روایت چند دن ہوئے نے پڑھئے کہ میرے مولا دے سجدے کر کر کے تے گھٹے پہ جاندے سن، جنہوں تے کئی باری انہوں نے بہتر کیتا جاندہ سی۔ اور کمال ہے کہ میرے مولا دی اے جڑے نک مبارک ہے نا، اے اندازہ لاؤ کنن نفیس سن، سجدے کر کر کے میرے مولا دا نک مبارک زخمی ہو جاندہ۔ حالانکہ سجدے وچ نک کدی لگتا ہے کدی نہیں لگتا، تے اے بھی اتنے نازک سن میرے مولا۔ اجرے اندر نا بیمار سن، اوہ سفر کھا گیا نے سجاد،